صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بہت ساری عورتیں لکھتی ہیں کہ مرد باہر کے معاشرے میں جماعتی کاموں میں لوگوں کے سامنے تو بہت شریف کہلاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا نیک کوئی شخص نہیں، خوش اخلاق کوئی نہیں ایسا، اعلیٰ اخلاق کا مالک کوئی نہیں، لیکن گھر میں انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوتی ہے، مشکل میں مبتلا کیا ہوتا ہے ہم سب گھر والوں کو۔ وہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم گھر میں نیک سلوک نہیں کر رہے تو باہر تم نے کیا نیکی کرنی ہے، تمہاری یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر بیویوں سے تعلقات اچھے نہیں تو خدا تعالیٰ سے صلح کا بھی کوئی امکان نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کی بندگی کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں پھر غلط ہو جاتی ہیں اگر گھریلو تعلقات میں فتنہ اور فساد ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جاوے، نہیں نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو، بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زدوکوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصے سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگتی ہے اور بیوی مر گئی۔ اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان سے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے سلوک کرو۔ ہاں اگر وہ بے جا کام کریں تو تنبیہ ضرور ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شعار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر چشم پوشی نہ کر سکے۔ ابھی دیکھیں کتنا عمدہ سبق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی روشنی میں، تعلیم کی روشنی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ انسان نیکی کس طرح کر سکتا ہے۔ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، بہت ساری عورتیں لکھتی ہیں کہ مرد باہر کے معاشرے میں جماعتی کاموں میں لوگوں کے سامنے تو بہت شریف کہلاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا نیک کوئی شخص نہیں، خوش اخلاق کوئی نہیں ایسا، اعلیٰ اخلاق کا مالک کوئی نہیں، لیکن گھر میں انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوتی ہے، مشکل میں مبتلا کیا ہوتا ہے ہم سب گھر والوں کو۔ وہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ عورتوں سے نیک سلوک کرو، اور اس بات کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ اگر تم گھر میں نیک سلوک نہیں کر رہے تو باہر تم نے کیا نیکی کرنی ہے، تمہاری یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، اور اس کا معیار ہی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نیک سلوک کرو گے تو پھر ہی یہ سمجھا جائے گا کہ تم حقیقت میں نیک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو، نہ صرف یہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے باہر جا کر بعض نیکیاں کر رہے ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت غلط کام کرتی ہے تو اسے تنبیہ کرو، اسے سمجھا سکتے ہو، لیکن تنبیہ کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب انسان خود بھی اس قابل ہو کہ وہ اعلیٰ کام کر رہا ہو، اسلامی تعلیم کے مطابق کام کر رہا ہو۔ اور تنبیہ کرنے کے بارے میں مرد کو جو اجازت دی گئی ہے وہاں پھر مرد کو ہی پابند کیا گیا کہ تم پہلے اپنی اصلاح کرو
پھر عورت کی اصلاح کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے دل میں یہ بات جما دو کہ دین کے خلاف ہم کوئی بات پسند نہیں کریں گے، لیکن یہاں تو ہم دیکھا ہے، بس تجربے میں میری باتیں آتی ہیں، بعض دفعہ الٹ حساب ہوتا ہے کہ عورتیں دین پر قائم ہوتی ہیں اور مرد دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر مرد دین پر قائم نہیں تو پھر عورت کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں، اور کس طرح اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو؟ بس یہ باتیں مجھے یاد رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو تنبیہ کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح بعض مرد سمجھتے ہیں کہ انہیں مارنے کی اجازت مل گئی ہے، اور عورتیں اس بات پر بڑی نالاں ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں کہ مردوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ایک انتہائی قدم ہے، اور اس کی بعض شرائط ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تو یہاں یہ بات کہہ کر عورت کا حق محفوظ کیا ہے کہ ان سے معروف طریقے سے معاشرت کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو اپنے ایک رفیق کے اپنی بیوی سے ناروا سلوک کی وجہ سے الہام بھی ہوا تھا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اسے روک دیا جائے۔ بس اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی سے پیش آئے، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے۔ بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ آپ نے فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ خدا کے نزدیک نہایت بد وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ بس یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے امام نے عورتوں کے حقوق کس طرح قائم فرمائے، ان کے بارے میں اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کس طرح بیان فرمایا ہے کہ اسلام تو یہ حقوق قائم فرماتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے، لیکن اسلام تو ہر جگہ عورتوں کو حقوق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض مرد بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو اس نے سلوک کرتے ہیں لیکن عورتوں کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں اور بعض باتیں وہ ایسی کرتی ہیں جس کی وجہ سے پھر گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ صبر، حوصلے اور دعا سے اپنے گھروں میں زندگیاں گزاریں، اپنے بچوں کی نگہداشت کریں اور دین پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ عموماً میرے تجربے میں تو یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عورتوں کی بہت بڑی تعداد نیکی میں بہت ترقی کرنے والی ہے اور نیک اعمال بجانے والی ہیں، اور بعض تو مردوں سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اسلام کے خلاف آج کل یہ پروپیگنڈا ہے اور اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، اور یہ دجالی چالیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسی عورتیں جن کو اسلامی تعلیم کا یا قرآن کریم کی تعلیم کا صحیح علم نہیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب نہیں پڑھتی، یا آپ کے ارشادات نہیں سنے ہوتے، وہ دنیا داروں کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے ہر لڑکی کو، ہر عورت کو، کیونکہ جعلی اور شیطانی چالیں ہیں جو ہمیں دین سے دور لے جانے کے لیے ہیں، مذہب سے دور لے جانے کے لیے ہیں، جماعت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور گھروں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق اس حد تک قائم فرمائے ہیں کہ اسی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک
کہ عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر حق ہے۔ بعض لوگوں کا حال سنا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے، زندہ دفنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خامد کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو اسلام قائم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے کہ میاں بیوی دو سچے دوستوں کی طرح رہیں تب ایک دوسرے کے برابر کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں، بس عورت ہی ہے جو گواہ ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ اگر بیویوں سے تعلقات اچھے نہیں تو خدا تعالیٰ سے صلح کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کی بندگی کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں پھر غلط ہو جاتی ہیں اگر گھریلو تعلقات میں فتنہ اور فساد ہے۔ بس آپ نے تو یہ فرمایا کہ عورتوں کا یہ حق تمہیں دینا پڑے گا کہ ان سے حسن سلوک کرو، تب اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم بہتر سمجھ جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ بس ہمیں اپنے اہل کے لیے اچھا بننا پڑے گا، اور مردوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔